مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا۔ مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اب عنقریب نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک و برباد کر دیں گے۔ جب موسم حج کا آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائیں اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے، اور آپ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں: اسد بن زرارہ، اوف بن الحارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن رائب رضی اللہ عنہ، اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عبادہ بن الصامت کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ 6 حضرات آپ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، جس مجلس میں بیٹھے وہیں آپ کا ذکر کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ جزاک اللہ۔